میں دلہن بنی برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ سب مجھے دیکھ کر میری تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے تم پر بہت روپ چڑھا ہے۔ میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بے حد تیز تھا۔ جو بھی دیکھتا کہتا تھا تمہارے شوہر کو تم سے بے تحاشا محبت ہوگی۔ آج تو جتنی حسین لگ رہی ہو، تمہارے شوہر کے ہاتھوں تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور میں ایسی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ دل میں اچھوتے سے جذبات جنم لے رہے تھے۔ بس ایک بار میں نے احسن کی تصویر دیکھی تھی اور اس پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت نوجوان تھے۔ پچھلے 6 ماہ سے میں ان کی امانت تھی، اور 6 ماہ میں نے اتنے خواب سجائے تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ آنکھیں بند کرتی تھی تو احسن کی شکل سامنے آ جاتی تھی۔ 6 ماہ میں نے اس سے غائبانہ محبت کی تھی، اور اب اس کی دلہن بنی بیٹھی اسی کی منتظر تھی۔ احسن ایک خوش شکل اور اسمارٹ نوجوان تھا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑنے شروع ہوئے جب وقت گزرنے لگا اور میری بارات نہیں آ رہی تھی۔ میرے والد بے حد پریشان تھے۔ میری والدہ بار بار میری ساس کو فون کر رہی تھی، لیکن ان کے گھر سے تو کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی، آخر وہ لوگ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میرے والد نے میرے چھوٹے بھائی کو ان کے گھر بھیجا تاکہ پتہ کریں کہ کیا وجہ ہے، اور جو وجہ سامنے آئی اس نے تو گویا میری جان نکال کے رکھ دی۔ وہ کہنے لگے کہ احسن نہ جانے کہاں بھاگ گیا ہے، صبح سے ہی گھر میں نہیں ہے، ہم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ وہ شادی کے موقع پر کہاں جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے، لیکن پتہ نہیں کہاں گیا ہے، ہم اسی کے منتظر ہیں، جیسے ہی وہ آئے گا تو بارات لے کر آ جائیں گے۔ احسن کا چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ بھائی تو اس رشتے پر راضی نہیں تھے، اماں ابا نے زبردستی کیا تھا، اسی لیے وہ بھاگ گئے، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کی ماں اسے گھورنے لگی، لیکن میرا بھائی سمجھ گیا کہ اب میری بارات کبھی نہیں آئے گی۔ جب یہ بات اس نے میرج ہال میں آ کر میرے والدین کو بتائی تو وہ لوگ وہیں پر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ رونا دھونا مچ گیا، سب لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ کوئی مجھے منحوس کہنے لگا، کوئی لڑکے والوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میرے والد کے سینے میں بے تحاشا درد اٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں برائڈل روم سے باہر آئی، اپنے والد کو سنبھالنے لگی، رونے لگی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھیں، لیکن بجائے ان کے شوہر میرے والد کو سنبھالتے، وہ مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ ایسی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی جس کی بارات واپس چلی جائے۔ الٹا وہ میری بہنوں کو تانے دینے لگے جیسے کہ سارا قصور میرا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہ میرے اپنے سب تھے جو مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس وقت ایک نوجوان ان مہمانوں میں سے اٹھا جو کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ میرے والد اس نوجوان کو دیکھنے لگے۔ اس کی رنگت اچھی خاصی سانولی تھی، قد درمیانہ تھا، جسم بھرا ہوا تھا، اس کے چہرے کے نقش بھدے سے تھے۔ بظاہر اس نوجوان میں کوئی بھی خوبصورتی نہ تھی، ایک عام سا نوجوان تھا، لیکن میرے والد کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ میرے والد نے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، بس فوراً سے کہنے لگے کہ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا جو تم ہم پر کر رہے ہو۔ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی، یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے 6 ماہ احسن کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، جو دیکھنے میں اچھا خاصا ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان تھا۔ میں بھلا اس شخص کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی جو اس کے پاسنگ بھی نہیں تھا؟ میرے بابا کو بس میرے مسئلے کا ایک ہی حل نظر آتا تھا کہ کوئی بھی آئے اور مجھ سے نکاح کر لے اور مجھے اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے جائے تاکہ ان کی عزت رہ جائے۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہو بے شک ہو جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ روتے ہوئے میں نے ایجاب و قبول کیا تھا، اور جب اس کے ساتھ رخصت ہو کر باہر آئی تو پیلے رنگ کی ٹیکسی دیکھ کر میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ اس نے ٹیکسی کا فرنٹ ڈور کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل ایسے تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ وہ ایک ڈرائیور تھا، یہاں شادی میں اٹینڈ ہونے والے مہمانوں کو چھوڑنے آیا تھا، اور ان مہمانوں نے اسے روک رکھا تھا کہ واپس وہ اسی ٹیکسی پر جائیں گے، اس لیے انہوں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو ہال کے ایک کونے والے ٹیبل پر بٹھا دیا تھا تاکہ وہ میری شادی کا کھانا کھا کر جائے۔ پر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے چھوٹے سے گھر کے اندر جانا پڑے گا۔ ایک پسماندہ سے علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر کے باہر وہ ٹیکسی کھڑی ہوئی۔
فرنٹ سیٹ سے اتر کر وہ اپنے گھر کا تالا کھولنے لگا، پھر میری سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ میں کسی بے جان مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو اپنی قسمت پر آنسو بھی نہیں بہا سکتی تھی۔ میں ٹیکسی سے نکل کر اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کیا تھا، بس چھت چھپانے کی جگہ تھی۔ سیمنٹ کا بنا ہوا صحن تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کے ایک طرف چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ سامنے ایک ہی کمرہ تھا، ایک کچن تھا۔ کرنٹ مجھے اس وقت لگا جب اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی یوں میری زندگی میں آ سکتا ہے، حادثاتی طور پر، اور وہ بھی ایسا شخص جسے میں دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ وہ میری زندگی کا حقدار بن جائے گا۔ اس کے سانولے ہاتھ میں مجھے اپنا ہاتھ بالکل بے معنی لگ رہا تھا۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے کیونکہ میرا ضبط اس سے زیادہ نہ تھا۔ میں رونے لگی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا جہاں ایک صاف ستھری چادر ایک پرانے سے پلنگ پر بچھی ہوئی تھی۔ وہ پلنگ ڈبل بیڈ سے چھوٹا تھا اور سنگل بیڈ سے کچھ بڑا تھا۔ دیوار پر ایک الماری تھی، چھوٹا سا ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ الماری کے برابر میں دیوار پر ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا جس پر ایک کریک پڑا ہوا تھا، اور اس چھوٹے سے کمرے میں بس اتنی ہی چیزیں آ سکتی تھیں۔ میں نے ایک نظر اس کمرے پر ڈالی اور میری آنکھوں میں آنسو روانی سے آنے لگے۔ کتنی بدقسمت تھی میں، اور کتنا برا نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ میری بہنیں مجھ پر رشک کر رہی تھیں کہ حفصہ کا رشتہ تو ہم تینوں بہنوں میں سب سے اچھے گھر میں ہو رہا ہے، اور اس کا شوہر بھی ہم دونوں کے شوہروں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ کچھ دیر پہلے میں اپنی جس قسمت پر کمنٹ کر رہی تھی، غرور کر رہی تھی، اترا رہی تھی، اس کا حقدار ایک ایسا شخص ہوگا۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا، کہنے لگا آپ کے لیے پانی لے کر آؤں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب اندر آیا تو ایک گلاس پانی مجھے پکڑا دیا۔ اسٹیل کا گلاس دیکھ کر مجھے یاد آنے لگا کہ آج تک میں نے کبھی اسٹیل کے گلاس میں پانی نہیں پیا تھا۔ میں اپنی تینوں بہنوں میں بے حد خوبصورت تھی، اور نخرہ بھی میرے اندر بہت زیادہ تھا۔ آج تک میں نے برتن نہیں دھوئے تھے کیونکہ میں کہتی تھی کہ برتن دھونے سے میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ کبھی روٹی نہیں بنائی تھی کہ اتنی گرمی میں میرا رنگ خراب ہو جائے گا، میرے خوبصورت چہرے پر دانے بن جائیں گے۔ اگر میرا کوئی بہن بھائی مجھے اسٹیل کے گلاس میں پانی دیتا تو میں گلاس پکڑ کر زمین پر پٹخ دیتی کہ میرے لیے ہمیشہ شیشے کا گلاس لایا کرو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اسٹیل کا گلاس پکڑا، بس 2 گھونٹ پانی پیے تھے، پھر واپس اسے پکڑا دیا۔ اس نے پانی کا گلاس ایک طرف رکھا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ میں نے دل میں سوچا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، میرے ساتھ یہ نکاح ہوا، یہ بہت برا ہوا۔ کاش میرا باپ اس آدمی کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے دیکھ تو لیتا کہ وہ اپنی اتنی حسین و جمیل بیٹی دے کس کو رہا ہے۔ ارے اگر حسن بھاگ گیا تھا تو ضروری تو نہیں کہ میں کنواری بیٹھی رہ جاتی، میرے لیے کوئی اور اچھا رشتہ آ سکتا تھا۔ بس مجھے پکڑ کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیاہ دیا۔ میرے آنسو تو یوں رواں تھے کہ جیسے خشک ہی نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا بس بھی کرتے ہیں، آپ کو روتا دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا ہاں تمہیں تو دکھ ہوگا، تمہاری آج کی رات جو ضائع ہو جائے گی، تم تو چاہو گے کہ میں جلد از جلد اپنا رونا بند کر دوں تاکہ تم میرے ساتھ اپنی سہاگ رات کو حسین بنا سکو۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ یوں ہی زندگی گزاروں اور پھر اس سے طلاق لے کر واپس اپنے میکے چلی جاؤں۔ میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نوجوان کا نام سفیان تھا۔ نکاح کے وقت تو مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ میں غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ بس اس وقت ابا کو اپنی عزت کا پاس رکھنا تھا اور میں انہیں بلی کا بکرا بنانے کے لیے مل گئی، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا نام تھا۔ اس نے 500 کے کچھ نوٹ میرے ہاتھ پر رکھے، کہنے لگا یہ آپ کا حق مہر ہے۔ شاید ٹوٹل 5000 تھے۔ پھر مجھے یاد آنے لگا احسن کی والدہ کہہ کر گئی تھی کہ ہم 10 تولہ زیور حق مہر میں لکھوائیں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو گر کر ان پیسوں پر گرنے لگے۔ کبھی کبھی انسان کس قدر بے قیمت ہو جاتا ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ میں نے وہ پیسے ایک سائیڈ پہ رکھ دیے۔ میں نے کہا بات سنیں۔ وہ کہنے لگا جی کہیں۔ میں نے کہا میں ابھی کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ ذہنی طور پر ابھی کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، لیکن جو آپ کا حق ہے وہ تو مجھے دینا ہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تکیہ اٹھایا، اپنا لحاف اٹھایا
اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ فروری کا مہینہ تھا، اس لیے باہر زیادہ گرمی نہیں تھی۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن اس عروسی لباس میں سونا میرے لیے آسان کام نہیں تھا۔ میں نے اپنے زیورات روتے ہوئے اتارے تھے، پھر اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ الماری کھول کر دیکھی تو وہاں پر صرف مردانہ کپڑے تھے، لیکن فی الحال میری مجبوری تھی۔ میں نے اس شخص کا ایک جوڑا نکالا اور وہ پہن لیا اور بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ صبح فجر کی اذان مجھے سنائی دی، لیکن میں گہری نیند میں تھی۔ پھر ایسے لگا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بمشکل کھول کر دیکھا تو وہ شخص کمرے میں موجود واش روم میں وضو کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، جیب سے اپنی ٹوپی نکالی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب میں اٹھ تو چکی تھی، اس لیے سوچا کہ نماز بھی پڑھ لینی چاہیے۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی، لیکن جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سسکیوں سے رونے لگی کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جو میری شادی اس شخص سے ہو گئی جو مجھے ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا۔ اس نوجوان میں کوئی بھی خوبی نہیں تھی، اور میں نے ہمیشہ ایک خوبصورت نوجوان کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے جو کہ بری طرح سے چکنا چور ہو چکے تھے، اور ان کی کرچیاں مجھے اپنی آنکھوں میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ صبح کو جب وہ ٹیکسی چلانے کے لیے باہر نکلنے لگا تو مجھ سے کہنے لگا، میں نے فریج میں کھانے پینے کا سب کچھ رکھ دیا ہے، آپ کو جو بھی بنانا ہو آپ پکا سکتی ہیں۔ میں خاموش ہو کے بیٹھ گئی، اس کا چھوٹا سا گھر دیکھنے لگی۔ میرے ماں باپ نے تو مجھے پلٹ کر پوچھا تک نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ میں جب بھی اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کرتی تھی مجھے رونا آنے لگتا تھا۔ بار بار میں اپنے رب سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میرا کیا قصور تھا جو میری شادی ایسے شخص کے ساتھ ہو گئی۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو میں نے بس دال ہی بنائی تھی۔ اس نے چپ چاپ وہ دال کھا لی اور چند شاپر میری طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگا اس میں کچھ خواتین کے کپڑے ہیں پہننے کے لیے۔ مجھے زیادہ اندازہ تو تھا نہیں، اس لیے جو سمجھ میں آیا وہ میں نے لے لیا۔ 2 دن سے آپ نے میرا لباس پہنا ہوا ہے اور اس حلیے میں میں آپ کو باہر نہیں لے جا سکتا۔ پھر کہنے لگا اس شاپر میں برقع بھی ہے، اسے پہن لیجیے گا۔ میں نے کہا مجھے عادت نہیں ہے۔ کہنے لگا ڈالیں گی تو ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے نہ تو ایسی کوئی عادت ہے اور نہ میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں نے بڑی بے رخی سے جواب دیا تھا۔ پھر میں کچن میں آ گئی، برتن دھوئے اور ویسے ہی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے وہی شاپر جو باہر رکھے تھے اندر لا کر رکھ دیے۔ کہنے لگا ان کپڑوں میں ایک میرون کلر کا جوڑا بھی ہے، وہ پہن لیجیے گا۔ یہ سن کر میرا دل حلق میں آیا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ شاپر کھول کر دیکھا تو وہ ایک ہلکا پھلکا سا فینسی سا جوڑا تھا جس کا کلر میرون تھا۔ اس کے ساتھ میرون چوڑیاں بھی تھیں، میرون کلر کی لپسٹک بھی تھی اور کچھ میک اپ بھی تھا۔ پھر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میرے پورے جسم میں مجھے جھرجھری سی آنے لگی۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں بنا سکتی۔ کہنے لگا اب تو کافی دن گزر چکے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، مجھے آپ پسند نہیں ہے، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، جو کچھ ہوا وہ حادثاتی طور پر ہوا تھا۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو تو چکا ہے نا، آپ کو میرے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور رہی بات محبت کی، تو محبت تو ہمیشہ شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ آپ اسے پہن لیں، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ کمرے میں آیا تو مجھے اسی پرانے حلیے میں دیکھ کر وہ پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ میں نے کہا میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے ماتھے پر بل پڑے، بڑے غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا میں نے آپ کو اپنی عزت اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ کو چھوڑ دوں، سب کے سامنے انسان چھوڑنے کے لیے نہیں اپناتا۔ میں نے کہا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ ایک وقتی مجبوری تھی، پلیز اس رشتے کو اپنے سر پر سوار مت کریں۔ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں اچھی خاصی تعلیم یافتہ ہوں، نوکری کر کے اپنا گزارا کر سکتی ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ میں آپ کو وقت دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے فیصلہ چاہیے، دے سکتے ہیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ میری یہ بات سن کے وہ واپس باہر چلا گیا۔ اگلے روز میں صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب سامنے سے شش شش کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان سامنے چھت پر کھڑا مجھے اشارے کر رہا تھا۔
اپنی انگلی سے گول دائرہ بنا کر باقی کی انگلیاں کھڑی کر کے مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بے حد خوبصورت ہوں۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس لڑکے نے ایک فلائنگ کس مجھے بھیجی، پھر اپنی آنکھ ونک کر کے مجھے دیکھنے لگا، مسکرانے لگا۔ حالانکہ یہ حرکت غیر اخلاقی تھی، لیکن وہ نوجوان کافی ہینڈسم قسم کا تھا۔ پھر اشارے اشارے میں اس نے مجھ سے میرا فون نمبر مانگا۔ میں نے انگلیوں کے اشارے سے اسے فون نمبر بتا دیا۔ عین اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا، سفیان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ نروس سی ہو گئی۔ وہ نوجوان بھی اپنی چھت سے نیچے اتر گیا۔ دوسری نظر سفیان نے اس چھت پر ہی ڈالی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا، یہاں مت بیٹھا کریں، سامنے بہت چھچورے قسم کے نوجوان رہتے ہیں، کام دھندا کوئی ہے نہیں، محلے کی لڑکیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو بھی کرتے ہیں میرا تو وقت گزر ہی جائے گا، کم از کم شکل و صورت میں سفیان سے تو کئی درجہ بہتر ہے۔ میں نے اب روز کا معمول بنا لیا تھا، جیسے ہی سفیان باہر جاتا میں اس لڑکے سے اشاروں میں بات چیت کرنے لگتی۔ ایک بار رات کے وقت اس کا فون آ گیا، کہنے لگا، جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگا، ہاں پتا ہے مجھے، تم اس کالے بدصورت سے ڈرائیور کی بیوی ہو۔ پتہ نہیں کتنی خوبصورت بیوی کیسے مل گئی، لیکن تمہارے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ بات تو ہے، زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، تمہاری ہر خواہش میں پوری کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، دیکھو میں تم سے صرف فون کی حد تک تعلق رکھنا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، کیونکہ میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم صرف بات چیت تک ہی اپنا تعلق رکھیں گے۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی، کیونکہ اب مجھے اپنا دل تو لگانا تھا، اور اس ڈرائیور سے میں اپنا دل نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے فون پر بات چیت کرنی شروع کر دی۔ وہ میری بہت تعریفیں کرتا، کہتا کہ میں نے آج تک تم جیسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، اور میں اس کی تعریفیں سن کر بہت خوش ہوتی۔ میرا شوہر ویسے بھی میرے کمرے میں نہیں سوتا تھا، باہر چارپائی پر جا کر لیٹ جاتا تھا۔ مجھے بس یہ کرنا ہوتا تھا کہ اس کے کپڑے پریس کرنے ہوتے، اسے کھانا بنا کر دے دیتی۔ نہ میں اس سے زیادہ بات چیت کرتی تھی اور نہ اس کے قریب آتی تھی۔ زیادہ تر وہ لڑکا مجھ سے رات کو باتیں کرتا تھا۔ اس کا نام فہد تھا، نام بھی اچھا تھا۔ ایک بار کہنے لگا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، روز تو دیکھتے ہو۔ کہنے لگا، ویسے نہیں، قریب سے، ایسے کرتے ہیں کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں۔ میں نے کہا، نہ بابا نہ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں نے تم سے پیار نہیں کیا، بس باتیں کرتی ہوں۔ کہنے لگا، وہ بھی کرنے لگو گی۔ کہنے لگا، مجھ میں کیا کمی ہے، اچھا خاصا تو ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں، اچھے خاصے خوبصورت ہو، لیکن کماتے تو کچھ نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں صرف خوبصورتی سے غرض ہونا چاہیے، اور وہ میرے پاس ہے۔ میں نے کہا، خالی پیٹ عشق اچھا نہیں لگتا، ہاں اگر تم کچھ کرنے لگ جاؤ تو میں تمہارے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ کہنے لگا، ایک ڈرائیور کی بیوی ہو کے تمہارا اتنا نخرہ ہے۔ میں نے کہا، آج تک میں نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ میں کیسے یقین کر لوں؟ میں نے کہا، میں تم سے کہہ تو رہی ہوں۔ کہنے لگا، ثبوت دو اس بات کا۔ میں نے کہا، میں ایسے کیسا ثبوت دے سکتی ہوں تمہیں؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، وہ بھی ایک دن میں لے لوں گا۔ میں نے کہا، دیکھو میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میرے ساتھ حد میں رہ کے بات کیا کرو۔ کہنے لگا، محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے جانے من، لیکن میرا وعدہ ہے، کٹی پتنگ کی طرح تم خود میرے پاس آؤ گی۔ میں نے کہا، سوچ ہے تمہاری۔ کہنے لگا، دیکھ لینا، مرد کی باتوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، عورت کسی شمع کی طرح پگھلنے لگتی ہے، پھر نہیں دیکھتی کہ کیا گناہ ہے اور ثواب کیا ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں ایسی ہرگز نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، اگر ایسی نہ ہوتی تو اپنے شوہر کو کبھی بھی انکار نہ کرتی، اسے قبول کر لیتی، اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر اسے اپنا لیتی، یہ سمجھ لیتی کہ اللہ نے تمہارے لیے اسے ہی بنایا ہے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ کب تک تم خود کو ان خواہشات سے دور رکھ سکتی ہو؟ میں تمہارے اندر ایسی آگ لگا دوں گا کہ تم کسی پکے ہوئے پھل کی طرح میرے دامن میں گرو گی، اور خود مجھ سے یہ کہو گی کہ فہد مجھے اپنی محبت سے سیراب کر دو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس کی باتیں بڑی بری لگی۔
میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز سفیان مجھ سے کہنے لگا کہ تیار رہنا، ہم کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں جائیں گے۔ میں تیار ہو گئی، کافی دن سے باہر نہیں گئی تھی، اس لیے سوچا کہ کھانا کھانے میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جس ریسٹورنٹ میں ہم کھانا کھانے گئے وہاں پر لوگوں کو میں دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، لیکن مجھے اچھے ریسٹورنٹ میں لے کر آیا تھا۔ ایک کونے والا ٹیبل اس نے منتخب کیا تاکہ میں آرام سے کھانا کھا سکوں۔ وہیں پر اس نے مجھے ایک باریک سا سونے کا چھلا بھی دیا، کہنے لگا یہ رونمائی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ بے شک وہ زیادہ قیمتی تو نہیں تھا، لیکن میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے پہن لیا۔ کہنے لگا بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا بہت شکریہ کھانے کا۔ مینیو کارڈ اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا تم اپنی حیثیت کے مطابق جو چاہے منگوا لو۔ میرے لہجے میں بھی حکارت تھی۔ کہنے لگا یہ دعوت میں نے تمہارے لیے کی ہے، تم جو چاہے منگوا لو۔ اس کی بات سن کر میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے کہا تم میری دعوت افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا تمہیں جو منگوانا ہے منگوا لو، میری جیب میں اس وقت اچھے خاصے پیسے ہیں تو میں تمہیں اس ریسٹورنٹ میں لایا ہوں، کچھ سوچ کر ہی لایا ہوں گا نا۔ شاید اس نے پچھلے 2-4 مہینے کی اپنی ساری جمع پونجی آج ہی اڑانی تھی۔ میں نے آرڈر کر دیا۔ کھانا میں نے خوب سیر ہو کر کھایا تھا کیونکہ سب چیزیں میری پسند کی تھی، لیکن آئس کریم کھاتے ہوئے تھوڑی سی آئس کریم میرے کپڑوں پر گر گئی۔ میں واش روم میں اپنا دوپٹہ دھونے کے لیے چلی گئی، لیکن جیسے ہی واش روم سے باہر آئی وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ مجھ پر فکرے کسنے لگا، مجھے تنگ کرنے لگا۔ میں نے اسے کھری کھری باتیں سنا دی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واش روم میں لے جائے گا۔ میں نے چلانا شروع کیا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور واش روم میں میرے ساتھ نازیبا حرکتیں کرنے لگا کہ اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا، سامنے سفیان کھڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون سا اترا۔ وہ فوراً سے میرے پاس آیا اور اس لڑکے کو اس نے اتنا مارا کہ مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے، ریسٹورنٹ کا مینیجر تک آ گیا۔ پھر اس نے اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پہلی بار میں نے سفیان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ کافی زخمی ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے بھی سفیان کو مارا تھا، ایک زخم اس کے ہونٹ کے قریب تھا۔ پہلی بار مجھے اس کا احساس ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے لڑنے کی؟ کہنے لگا شکر کرو میں نے اسے جان سے نہیں مار دیا، اگر وہاں کا عملہ اور وہ مینیجر نہ پہنچتا تو وہ لڑکا میرے ہاتھوں سے آج ختم ہو جاتا۔ میں نے کہا اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ پتہ نہیں میں اس سے کیا سننا چاہتی تھی اور کیوں سننا چاہتی تھی۔ کہنے لگا تم میری عزت ہو اور لعنت ہے ایسے مرد پر جو اپنی عزت پر کسی دوسرے کو گندی نظر ڈالنے دے، اور لعنت ہے ایسی عورت پر جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے سامنے اپنے آپ کو 2 ٹکے کا کر کے پیش کرے۔ کہنے لگا مجھے نفرت ہے ایسی عورتوں سے۔ پھر کہنے لگا جانتی ہو عورت کا حسن اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جب اس کا شوہر اسے پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے تو وہ اللہ کی نظر میں بھی بہت بلند درجہ پا لیتی ہے، اور اگر اس کا حسن اس کے شوہر کے علاوہ غیر مردوں کے لیے ہو تو وہ اس گندگی کی طرح ہوتا ہے جس پر ہر مکھی آ کر منہ مارتی ہے۔ اور تم دیکھ سکتی ہو کہ ہمیشہ گلے سڑے پھل پر ہی مکھیوں کا جھمگٹا ہوتا ہے۔ عورت کے حسن کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اگر اس کے شوہر کے لیے مخصوص رہے تو کسی قیمتی اثاثے کی طرح ہے، ورنہ گلے سڑے ہوئے پھل کی طرح۔ پھر کہنے لگا تم میرے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہو، اس لیے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تم پر غلیظ نظریں ڈالے، اس لیے میں نے تمہیں برقع لا کر دیا تھا۔ تم پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا، تم بھی خود کو محفوظ سمجھو گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آج پھر سے فہد کی کال آئی، لیکن مجھ سے اس سے بات ہی نہیں ہو پائی۔ پتہ نہیں کیوں سفیان کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے خواہ فہد سے لڑائی کر لی، اسے اچھی خاصی سنائی اور فون بند کر دیا۔ میں نے کہا اگر تم نے دوبارہ مجھے کال کی تو میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی، وہ تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد مجھے فہد کی کوئی کال نہیں آئی۔ آج میں خوب تیار ہوئی، سفیان کی پسند کا کھانا بھی بنایا، کیونکہ میں اتنی بھی بری نہیں تھی کہ خود کو 2 ٹکے کا کر لیتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں اپنے آپ کو نایاب کر لوں گی، اس کی ہو جاؤں گی جس نے مجھے عزت دی، بھائی برادری میں میرا مان رکھا۔ سفیان میرے لیے اس وقت ہر حسین مرد سے زیادہ خوبصورت تھا۔
شاید انسان کی نظر سامنے والے کو خوبصورت اور بدصورت بناتی ہے، ورنہ اللہ کا بنایا ہوا ہر بندہ ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ جن نظروں سے میں آج اسے دیکھ رہی تھی، مجھے اس میں کوئی بھی نقص نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سانولا رنگ مجھے اس کے چہرے پر جچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور آج جن نظروں سے وہ مجھے نواز رہا تھا، مجھے اپنا آپ سیراب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرے لیے پھولوں کے گجرے لایا تھا جو میں نے مسکرا کر اپنی کلائیوں میں پہنے تھے، پھر اپنی کلائی اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں بہت قیمتی ہونا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے انمول کر دیں گے؟ میرے سوال پر اس نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں پر لگایا۔ سفیان کی محبت نے مجھے یکسر بدل کے رکھ دیا۔ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگی ہوں کیونکہ سفیان بھی نماز کا عادی ہے۔ میں پردہ کرنے لگی ہوں کیونکہ سفیان کو پسند ہے۔ اس کی محبت میں اس کے رنگ میں رنگنے لگی ہوں، اس طرح سے کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ پاکیزہ رشتے کی کشش کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور گناہ کے بعد انسان کو خود پر گناہ کا بوجھ ہمیشہ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ میں اب خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے سفیان جیسا شوہر ملا ہے۔